الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک سمجھیے کہ بہت زیادہ اس ٹاپک کی ضرورت ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں، کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں، لیکن ناکام ہم ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ بار بار ہم کوئی دوسری چیز ٹرائی کرتے ہیں، یہ چیز ٹرائی کر رہے ہیں، وہ چیز ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن کامیابی ہی نہیں ہاتھ آتی ہے، کامیابی ہی نہیں ملتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا حل کیا ہے، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے کامیاب ہونے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہے، اور ایک چیز میں جو آپ کو بتاؤں گا نا وہ صحابہ کی زندگی سے اور قرآن سے بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں جاتے اور اسلام کی دعوت کو عام کرتے، اسلام کی دعوت پھیلاتے تھے۔ اب ایک جگہ گئے، یہ غالباً بغداد ہی کا کوئی گاؤں تھا، وہ اس میں گئے، حضرت سلمان فارسی بھی ساتھ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ اب یہ لوگ گئے تو ایک ایسی جگہ پہنچے کہ سامنے دریائے دجلہ ہے، اور دریائے دجلہ کو پار کر کے گاؤں میں جانا ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص یہاں کھڑے اور دریائے دجلہ کے پار ان کو جانا ہے۔ جو وہاں کے نان مسلمز تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی لشکر سے بچنے کے لیے اور جو مسلمان ہیں ان کو اپنے گاؤں میں داخل نہ ہونے دینے کے لیے ترکیب کی، اور وہ ترکیب انہوں نے یہ کی کہ جتنی ناؤ تھی وہ ساری کے ساری اپنے جو ہے دریا سے باہر نکال کر اپنے گاؤں میں انہوں نے لے کر کے چلے گئے۔ اب دریائے دجلہ پار کرنا ہے، ناؤ پاس میں ہے نہیں، جائیں گے کیسے؟ اب دیکھیں آپ، ظاہری طور پر کامیابی کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، نہ پل تھا نہ جو ہے ناؤ تھی، تو اب کریں گے کیا؟ اور دریا کی موج مارتی ہوئی لہریں۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایمان بڑا مضبوط تھا، انہیں بھروسہ تھا اللہ پر، انہیں یقین تھا اللہ پر۔ انہوں نے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسباب دم توڑ دے تو رب ذوالجلال کو پکارا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسباب ضرور بناتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ کامیابی کا راستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سارے دروازے بند ہیں، سارے راستے بند ہیں، لیکن اللہ کا راستہ کھلا ہے۔ ہمارے زندگی میں بھی ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے، کہیں سے مدد نہیں ملتی، ناکام ہو کر ہم بیٹھ جاتے۔ لیکن ناکام ہو کر بیٹھنا نہیں ہوتا۔ صحابہ کی زندگی دیکھے، وہ ٹرائی کرتے تھے، وہ ٹرائی کرتے تھے، اور انہیں اللہ پر یقین تھا۔ ہمارے اندر آج یقین نہیں ہے اللہ پر، ہم اسباب کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں اللہ پر توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ نے کامیابی دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارے لشکر کو بلایا، وہ سارے لشکر والے آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اب جو ہے اسباب تو ختم ہے، لیکن اب ہم مسبب الاسباب کی پناہ میں ہیں، اور اب ہم اسی کو پکارتے ہیں۔ کہا کہ گھوڑے کنارے پر لے کر آؤ، اور سارے کہو نستعین باللہ وتوکل علی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پڑھو، گھوڑے دوڑاؤ، اللہ اکبر۔ جب سارے لشکر والوں نے یہ پڑھا اور گھوڑے دوڑانا شروع کیے تو وہ دریائے دجلہ کی لہریں موجیں مار رہی تھی، مسلمانوں کے ایمان کے جوش نے ان لہروں کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ دریا کا سینہ چیرتے ہوئے اس پار چلے گئے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ ان کا ایمان تھا، وہ توکل تھا ان کا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھا، ہم دریا پار کر رہے تھے، دریا کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھا، وہ پڑھ رہے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی اور میری زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ ابھی تک
مسلمانوں کے لشکر نے زمین کو تو رون دیا تھا، دریا کا سینہ بھی چیر کر رکھ دیا آج مسلمانوں کے لشکر نے۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے بڑے خوب انداز میں کہا، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ مسلمان تھے جو بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ڈٹے تھے، اور آج کا مسلمان ذرا سی مصیبت آ گئی، ذرا سی پریشانی آ گئی، تھوڑے دل کے اندر غم آ گئے، بیٹھ جاتا ہے، شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی ناکامی ہاتھ لگ گئی بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نوٹس کریں نا، جو کام آپ کر رہے ہو اس کام کے اندر اللہ پر بھروسہ کتنا ہے ہمارا۔ صحابہ کا بھروسہ کیسا تھا کہ انہوں نے دریاؤں کے اندر گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہم اگر اللہ پر بھروسہ کر کے کئی حلال جائز جگہ پر انویسٹمنٹ کریں گے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اور جس فیلڈ کے اندر آپ ناکام ہو رہے ہو اس سے سیکھتے کتنا ہو، یہ بھی تو دیکھیں۔ ہر بار اگر وہی غلطی ہم دہرا رہے ہو تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے۔ اللہ پر بھروسہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، نستعین باللہ، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، وتوکل علی اللہ، اور ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور کیسا بہترین بگڑی بنانے والا ہے، کیسا بہترین کام بنانے والا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیز آ جائے تو ناکامی کبھی ہمارے ہاتھ ہی نہ لگے، ناکامی ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں کہ پلان بنائیے، اچھا غلطیوں سے سیکھے اور کام شروع کرے، اچھی جگہ انویسٹمنٹ کرے، اور سب سے امپورٹنٹ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور کیسا بہترین بگڑی بنانے والا ہے، رزاق اللہ ہے میرے بھائیوں، کامیابی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر اسی سے مدد طلب کرو نا، اسی کے دامن میں آ جاؤ، اسی کے پرچم تلے آ جاؤ، اسی کے دربار کو پکڑ لو، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ اس پر یقین کرو، وہ ضرور ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔